فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد سوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اور یہاں سے جلد سوم کی فصل سوم شروع ہو رہی ہے۔ عنوان ہے دشمنوں کے ساتھ نرمی۔ معاویہ کسی طرح حکومت پر بیٹھ گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے شہید ہو جانے اور امام حسن علیہ السلام سے صلح کی وجہ سے اس کی راہ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئیں، لیکن معاویہ کو دوسرا مسئلہ جو کھائے جا رہا تھا اس کا حل نکالنا بہت ضروری تھا، اور وہ یہ تھا کہ تمام سرزمین اسلامی میں جو شام کے لٹیروں نے قتل و غارت گری کا بازار اس کے حکم سے گرم کر رکھا تھا، نیز اس کے بعد قصاص خون عثمان کے نام پر اکثر گھروں کو خاک و خون میں غلطہ کر کے باپ، بھائی، بیٹے اور سب کو داغدار کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دل بغض اور کینے سے بھر گئے تھے۔ ایسے حالات میں اس معاویہ نے ایک نئی سیاست اپنائی، اور وہ نیکی اور بردباری تھی، خواہ سامنے دشمنی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کو ہر لمحے خطرہ تھا کہ عراق اور حجاز میں رہنے والے مسلمان کہیں شورش برپا نہ کر دے اور رات دن کی محنت سے حاصل ہوئی حکومت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ یعقوبی لکھتے ہیں کہ معاویہ 41 ہجری میں شام واپس آیا تو اسی وقت بری خبر موصول ہوئی کہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر سرزمین اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ اس خبر نے حکومت دمشق کی چولیں ہلا کر رکھ دیں، کیونکہ ایک طرف تو ان تمام مسلمانوں سے خطرہ تھا جو بلاد اسلامی میں جی رہے تھے، دوسری طرف یہ بری خبر پہنچ گئی۔ ان تمام خطروں نے معاویہ کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ معاویہ نے یہ کیا کہ اپنے ایک نمائندے کو ان پر امیر کے طور پر روم کے پاس بھیجا اور اس کو سرخ سونے کا 1,00,000 درہم دیا تاکہ واپس چلا جائے اور ذلت و رسوائی سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ روایت تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 اور دورۃ العربیہ صفحہ نمبر 86 میں ہے۔ معاویہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں سیاست داخلی کی بنیاد خاطر و مدارات پر رکھی تھی تاکہ اس کے ذریعے اپنی حکومت کی بنیاد مستحکم اور مضبوط بنا سکے، اور یہ روایت ابن کثیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 131 پر موجود ہے۔ مگر مظلومیت عثمان کی داستان جو اس کی تمام ہنگامہ آرائیوں کے لیے بہانہ تھی، حکومت کے ہاتھ آتے ہی ایسے بالائے طاق رکھ دی گئی جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ ابن عبد ربع اندلسی لکھتا ہے کہ معاویہ حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد مدینہ آیا تو عثمان کے گھر بھی گیا۔ عائشہ بنت عثمان نے جب معاویہ کو دیکھا تو باپ کی مصیبت کو یاد کر کے رونا شروع کر دیا، اور اس کے ذریعے چاہتی تھی کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے معاویہ کو یاد دہانی کرائے، مگر معاویہ پر اس چیخ و فریاد کا کوئی اثر نہیں پڑا اور بڑے اطمینان سے کہا، اے بھائی کی اولاد، لوگوں نے زمام حکومت ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے بھی ان کو امان دے دیا ہے۔ ہم نے اپنے غضب کو بردباری کے لباس میں چھپا رکھا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے بغض و کینہ کو ذلت کے سائے میں پنہا کر رکھا ہے۔ ہر آدمی اپنے ہمراہ
تلوار بھی رکھتا ہے اور اپنے رفیق و دوست کو اچھی طرح سے پہچانتا بھی ہے۔ اگر ہم لوگوں نے عہد شکنی کر کے اپنی رفتار کو بدل ڈالا تو یاد رکھو وہ لوگ بھی دوسرا بھیس بدل کر ہم سے مقابلے کے لیے آ جائیں گے۔ بس ایسی صورت میں جبکہ نہ ہم اپنی قسمت سے آگاہ ہیں اور نہ ہی اس بات کا یقین ہے کہ ہنگامہ آرائی اور سرکشی کا فائدہ ہمارے حق میں ہوگا یا ان لوگوں کے حق میں، بہتر ہے کہ خاموش رہیں، تاکہ اگر ہماری حکومت قائم رہی تو تم دختر خلیفہ کی حیثیت سے رہوگی، اور اگر حکومت ہاتھ سے نکل گئی تو تم ایک عام عورت کی حیثیت سے پہچانی جاؤ گی۔ یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 چاپ مصر، یعنی یہ وہاں پہ چھپی ہے مصر میں 1331 میں، اور ابن کثیر کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 132 البیان الطبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182 پر موجود ہے۔ عنوان ہے عرب کے مکار معاویہ کی چال میں۔ معاویہ نے اپنی حکومت کو ٹھوس کرنے کے لیے جو دوسرا کھیل کھیلا وہ یہ تھا کہ مکار اور ہیلہ گر افراد کو شہر کے گوشہ و کنار سے بلوا کر جاہ و جلال اور دولت و ثروت یا دوسرے راستے سے ان کو خریدنا شروع کر دیا اور ان لوگوں کو اپنی حکومت کے مفاد میں استعمال کیا۔ معاویہ نے اپنی سیاست کی بنیاد اس پر رکھی کہ بیت المال کے خزانے کو بزرگان قریش اور رئیسان شہر کی جھولی میں ڈال دیا تاکہ اس کے ذریعے گزشتہ دنوں کے کینے ختم ہو جائیں اور ان لوگوں کا دل اس سے قریب ہو جائے، اور وہ خوب جانتا تھا کہ لوگ بندہ زر ہیں اور قلب حطام میں دنیا کا خریدار ہے۔ طبری لکھتے ہیں کہ کچھ سردار قبائل جن میں حطاد بن زید مجاشی بھی تھا معاویہ کے پاس آیا۔ معاویہ نے اس کو 1,00,000 دینار دیا مگر حطاد بن زید کو صرف 70,000 دینار دیا۔ معاویہ نے سب کو 1,00,000 دینار دیے مگر حطاد بن زید کو صرف 70,000 دینار دیے۔ جب یہ لوگ شام سے جانے لگے تو ہر ایک نے اپنی اپنی تھیلی کا جائزہ لیا اور ایک دوسرے کو اپنا اپنا مبلغ بنایا۔ حطاد جس کو معاویہ نے ان لوگوں سے کم رقم دی تھی وہ اس حرکت سے اتنا ناراض ہوا کہ اسی مقام سے واپس آیا اور معاویہ کے پاس گیا اور اس کو دل کھول کر سنایا کہ تم نے کس بنا پر ان لوگوں سے کم رقم مجھے دی۔ معاویہ نے کہا ہاں ہم نے ان لوگوں سے ان کے دین کو خریدا ہے، اسی بنا پر ان کو ایک جیسی رقم دی ہے، لیکن تم کو اس لیے ان سے کم دیا کہ میں جانتا ہوں کہ تم عثمان کے عقیدت مندوں میں سے ہو۔ حطاد نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھ سے بھی میرے دین کو خرید لو۔ معاویہ نے حکم دیا کہ جو رقم کم دی گئی تھی اس کو پورا کر دیا جائے۔ وہ لوگ جو معاویہ کے دام زرعی میں پھنس گئے اور نئی حکومت اموی کی بنیاد کو مستحکم کرنے میں جٹ گئے، ان میں مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص بھی تھے۔ معاویہ نے عرب کا مشہور و معروف مکار مغیرہ بن شعبہ کو حکومت کوفہ کے لیے منصوب کر دیا اور عمرو عاص کو مصر کی حکومت دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا، اور عمرو عاص نے اس سلسلے میں شرط رکھی کہ جب تک زندہ رہوں گا اس شہر کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں رہے گی، مزید اس جگہ کا ٹیکس بھی ہمارے پاس رہے گا۔ لیکن ان کے درمیان ایک زبردست مکار تھا جو معاویہ کے چنگل میں نہیں آ رہا تھا، جس کے وجود سے حکومت اموی کو بہت بڑا خطرہ لاحق تھا۔ اس لیے معاویہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذات سے بے بہرا رہے، اور تمام تر سعی و کوشش بھی یہی تھی کہ کسی صورت سے اس شخص کو جس کا نام زیادہ تھا اپنے پرچم کے سائے میں لے آئے تاکہ اس کی مکارانہ چال سے اپنی حکومت کو مزید ٹھوس کر سکے اور اس کی ذات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ دین اور احکام اور فرمانہ الہی سے خوف کھائے ایک بہانہ ڈھونڈ نکالا، اور دراصل معاویہ کی تمام زندگی میں دنیا کی دھوکہ دہی اور زود ہنگام لذتوں نے اس پر حکمرانی کی۔ اس مقام پر بھی سوائے دنیا پرستی کے اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ زیاد بن ابیہ ظاہری اعتبار سے غلام عبید کا بیٹا تھا جس نے مشہور بدکار عورت سمیہ سے شادی کی تھی، اور کچھ دنوں بعد اس سے زیاد پیدا ہوا۔ اس طرح زیاد خاندان کے اعتبار سے عربی معاشرے میں کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ زیاد کا باپ غلام تھا اور ایسا شخص پس شمار ہوتا تھا، لہٰذا باپ کے غلام ہونے کی وجہ سے قبائلی اعتبار سے عربی خون نہیں رکھتا تھا۔
باپ کا غلام ہونا اور غیر عرب ہونے کی وجہ سے زیاد اپنے آپ کو ذلیل و حقیر سمجھتا تھا۔ اس بات نے اس کو مزید اذیت پہنچائی تھی اور رفتہ رفتہ حقیقت سے آگاہ بھی ہو گیا تھا، لہٰذا اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کے دل میں امنگیں کروٹیں لے رہی تھیں۔ معاویہ ان تمام مسائل سے بخوبی آگاہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے نقشے کے تحت زیاد کی دکھتی رگ کو پکڑا اور اس کو پیشکش کی کہ وہ اپنا بھائی بتائے گا، مگر ایک شرط پہ کہ حکومت اموی کے زیر اثر آ جائے اور سر پیچی اور نافرمانی سے باز رہے۔ زیاد نے ایک طرف نسب پر نگاہ دوڑائی تو مشہور ترین عرب معاویہ کا بھائی ہوتا نظر آ رہا تھا، اور دوسری طرف اس کا باپ عبید غلام نہیں رہے گا بلکہ رئیس قریش ابو سفیان اس کا باپ کہلانے لگے گا۔ وہ کل تک معمولی خاندان کا فرد تھا لیکن آج خلیفہ کا بھائی بن جائے گا۔ مسعودی اور ابن اسیر نیز دیگر مورخین نے خاندان اموی سے زیاد کے ملنے کی داستان اس طرح نقل کی ہے۔ زیاد کی ماں سمیہ عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلادہ ثقفی کی کنیز تھی، بدکاری میں مشہور زمانہ تھی۔ شہر طائف میں پیشہ ور عورتوں کے درمیان ایک گھر لیا، اس کی چھت پر سرخ رنگ کا جھنڈا لگایا جو طوائفوں کے اڈے کی علامت تھا۔ یہ جب حارث کی کنیز تھی تو رسم جاہلیت کے مطابق اپنی آمدنی سے اس کو کچھ رقم دیتا تھا کیونکہ وہ عبید کی زوجیت سے نکال کر لایا تھا۔ دور جاہلیت میں ابو سفیان کا طائف شہر سے جب گزر ہوا تو شراب فروش ابو مریم سلولی کے یہاں آیا اور اس سے اپنی خواہشات جنسی کا اظہار کیا۔ ابو مریم نے کہا، آیا آپ سمیہ کو چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا، ارے اسی کو لے آؤ تاکہ ابو مریم نے سمیہ کو ابو سفیان کے پاس پہنچا دیا اور خود کمرے سے باہر چلا آیا۔ سمیہ اس سے حاملہ ہو گئی اور ایک ہجری میں زیاد پیدا ہوا۔ جب حضرت امیر المومنین تخت خلافت پر آئے تو زیاد کی تقریر و شجاعت اور اداری امور میں ماہر ہونے کی وجہ سے فارس کی وسیع اور عریض سرزمین کا حاکم بنا دیا۔ یہاں پر خوب اچھے طریقے سے حکومت کو چلا رہا تھا۔ معاویہ کے لیے یہ کافی تکلیف دہ بات ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے کافی خطوط زیاد کو لکھے اور ان خطوط میں امید بخش اور تہدید آمیز گفتگو بھی کی، یہاں تک کہ ایک گفتگو میں ابو سفیان کا بیٹا بنانے کے لیے کہا، لیکن زیاد نے حکومت علوی کے رہنے تک کوئی خاص توجہ نہیں دی اور اس کے دامِ فریب میں نہیں آیا۔ مگر جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام شہید ہو گئے اور امام حسن علیہ السلام نے جانگداز عوامل کی بنا پر صلح کر لی، جس کے نتیجے میں اکثر مملکت اسلامی معاویہ کے ہاتھ میں آ گئی، ایک فارس تھا جس پر زیاد کی حکمرانی تھی، اس پر کسی کا بس نہیں چل رہا تھا، تو معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو بلایا جو زیاد کا قدیم دوست بھی تھا، پھر اپنی رائے کو پیشکش کیا کہ زیاد ایک طاقتور ہوشیار شخص ہے جو ابھی تک حکومت فارس پر برجمان ہے اور اموال کثیر سے اپنی جگہ کو مستحکم کیے ہوئے ہے، جس کی بنا پر ہمارا بس نہیں چل پا رہا ہے۔ ہمیں ہر لمحہ خطرہ ہے کہ کہیں لوگ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرد کی بیعت کر کے بار دیگر ہم سے نبرد آزما نہ ہو جائیں۔ چنانچہ یہ تمام باتیں کہہ کر مغیرہ بن شعبہ کو زیاد کو اپنے چنگل میں لینے کے لیے روانہ کیا۔ مغیرہ معاویہ کی مکارانہ فکر کو لے کر اپنے دوست زیاد کے پاس پہنچا۔ ایک عرصے کے بعد جب دونوں گفتگو کے لیے بیٹھے تو مغیرہ نے زیاد سے کہا کہ اس وقت جہاں اسلام کی حالت درگوں اور گزشتہ کی نسبت کافی تبدیل ہو گئی ہے اور تنہا شخص جو خلافت کو حاصل کر سکتا تھا وہ حسن بن علی علیہ السلام ہے، لیکن انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی ہے، لہٰذا قبل اس کے کہ تم پر کوئی خطرہ لاحق ہو اپنے لیے پناہ گاہ ڈھونڈ لو۔ مغیرہ نے جواب دیا، میری نظر میں بہتر یہی ہے کہ تم اپنے نسب کو خاندان اموی سے جوڑ کر معاویہ کے رشتہ دار بن جاؤ۔ زیاد نے کہا، گویا جڑ کو چھوڑ کر شاخ کو پکڑ لوں۔ معاویہ کے درمیان اسی طرح کی گفتگو ہوتی رہی، لیکن زیاد کو قبیلائی اور خاندانی تعصب بہت ستا رہا تھا۔ اس جرح اور بحث نے زیاد کے وجدان و ضمیر کو کافی جھنجھوڑ کر رکھ دیا، خاص طور سے جب ذہن میں حکومت کا ہاتھ سے نکل جانا اور جان کا خطرے میں پڑ جانے کا تصور آیا تو اس پر زیاد مات کھا گیا اور مغیرہ کی
پیشکش کو قبول کر کے اپنی حکومت کو خیر آباد کر دیا اور دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب زیاد نے اموی سلطنت میں قدم رکھا تو معاویہ کے حکم پر اس کی بہن جویریہ اس سے ملاقات کرنے گئیں اور دوران ملاقات اپنے سر سے اوڑھنی ہٹا دی اور کہا تم ہمارے بھائی ہو، لہٰذا مجھ پر تم سے پردہ واجب نہیں ہے۔ ہم نے اس حقیقت کو ابو مریم سلولی سے سنا ہے۔ جویریہ کی ملاقات نے زیاد کے اوپر اچھے اثرات چھوڑے اور اس کے پس منظر میں معاویہ نے شہر دمشق کی جامع مسجد میں ایک جلسہ عام رکھا۔ اس میں زیاد کو دعوت دی گئی، نیز شاہدین کو بھی بلایا گیا جن میں ایک ابو مریم سلولی تھا۔ معاویہ نے ابو مریم سے کہا تم کیسے اور کس چیز کی گواہی دو گے؟ ابو مریم سلولی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ دور جاہلیت میں جب شراب فروش تھا تو ایک روز ابو سفیان شہر طائف سے گزرا۔ میرے پاس آ کر اس نے اپنی خواہشات جنسی کو مٹانے کے لیے کہا، پیشاور عورت کی فرمائش کی۔ میں نے کہا اس وقت حرز کی کنیز سمیہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا اسی کو لے آؤ، اگرچہ وہ ایک بدبودار اور کثیف عورت ہے۔ زیاد غصے میں آ گیا اور کہنے لگا ابو مریم چپ ہو جاؤ، تم گواہی دینے کے لیے آئے ہو نہ کہ برا بھلا کہنے کے لیے۔ ابو مریم سلولی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کو برا لگ رہا ہے تو ہم اس داستان کو بیان نہیں کریں گے، لیکن میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کو بیان کیا۔ خدا کی قسم ابو سفیان نے سمیہ کی آستین پکڑی اور خالی کمرے میں لے جا کر دروازے کو بند کر لیا اور میں اسی مقام پر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ابو سفیان کمرے سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے کہا ابو سفیان یہ عورت کیسی تھی؟ ابو سفیان نے جواب دیا ہم نے اس عورت کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ اگرچہ زیاد کھڑا ہوا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے لوگو، اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جو کچھ جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر میرا باپ عبید تھا تو وہ ایک ایسا باپ تھا جو نہایت شریف و نیک تھا، اور اگر اس کو مربی مانا جائے تو وہ میرا حقیقی باپ تو نہیں تھا، البتہ ایک اچھا مربی ضرور تھا جس نے زحمتیں برداشت کر کے مجھ پر احسان کیا۔ البتہ گواہ حضرات اپنی بات کی حقیقت سے زیادہ آگاہ ہیں۔ یونس بن عبید ثقفی جو سمیہ کا بھائی تھا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا معاویہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بچہ شوہر کا ہوگا اور زانی کے لیے سنگساری ہے، لیکن اس قانون کے ہوتے ہوئے تم نے ابو سفیان کی زنا کو ابو مریم کی گواہی پر حکم دیا ہے اور غیر شرعی فرزند کو اس حد کے بدلے میں بیٹا بنا رہا ہے، جبکہ اس طرح کا قانون نہ کتاب خدا میں ہے اور نہ ہی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ معاویہ نے جب ماحول کو خطرناک دیکھا تو ڈرا دھمکا کر کہا اے یونس اپنا منہ بند کر لو ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یونس نے جواب دیا آیا قتل کے علاوہ کچھ اور کر سکتے ہو؟ جب یونس نے معاویہ کی تائید کو اٹل دیکھا تو خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہم اپنے پروردگار سے طلب مغفرت کر لیں گے۔ اس واقعے نے جہاں اسلام میں کافی ہنگامہ مچایا اور شعراء عرب نے مذمت آمیز اشعار کہے، جن میں ایک عبد الرحمن بن حکم کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ معاویہ جب حرب سے کہہ دو کہ میں مرد یمانی ہوں، آیا ناراض تو نہ ہو جاؤ گے؟ اگر یہ کہیں کہ تمہارا باپ غضب عفیف اور پاک دامن ہے اور خوش ہو جاؤ گے اگر یہ کہا جائے کہ تیرے باپ نے زیاد کی ماں سمیہ سے زنا کیا تھا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہاری رشتہ داری زیاد سے اسی طرح ہے جس طرح ہاتھی کی گدھے کے بچے سے۔ یہ روایت ابن عساکر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 409، طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259 پر موجود ہے۔ مشہور دانشور اور مورخ ابن اثیر لکھتا ہے زیاد کو ابو سفیان کا بیٹا قرار دینا یہ پہلا حکم تھا جو اعلانی طور پر شریعت مقدس کے قوانین کے برخلاف بیان کیا گیا، جبکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بچہ شوہر کا ہوگا اور زانی کے لیے سنگساری ہے۔ ادھر یہ روایت مروج ذہب انصاب الاشراف میں موجود ہے۔ عنوان ہے سنگین ٹیکس۔
جیسا کہ آپ نے پہلے ملاحظہ فرمایا کہ معاویہ نے اس حکومت کے مکاروں کو مختلف ذریعوں سے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، کسی کو عہدے دے کر، کسی کو دولت و ثروت دے کر، کسی سے رشتہ ناتا جوڑ کر، ان سبوں کو کفر و جاہلیت کی فوج بنا کر عمومی پارٹی سے ملحق کر دیا تھا۔ دوسری طرف طاقتور قبیلوں کے سرداروں نیز دشمنوں سے چاپلوسی، نرم دلی، بخشش اموال اور بردباری کا اظہار کر کے اس لیے ان لوگوں کو خاموش کر دیا تھا کہ یہ لوگ اس کی حکومت کے خلاف سازش نہ کر سکیں۔ البتہ اس کی ضمیر فروش حکومت کے آتے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن جب ستون حکومت مضبوط ہو گیا اور ماحول سازگار ہو گیا تو اس وقت اپنے کینے اور عناد کو نکالنے کے لیے سارے حکمرانوں کو حکم دیا کہ تمام سرزمین اسلامی کے اموال جمع کر لیے جائیں تاکہ گزشتہ کی طرح رؤوسۂ قوم کے پاس زر و جواہر نہ رہے۔ یہ روایت تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202، سیر الاعلام النبالہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340 پر ہے۔ معاویہ کی طمع دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، چنانچہ مسلمانوں کے اموال کو ہڑپنے کے لیے ایک نیا ہیلہ تلاش کر کے ایک دن حکم دیا کہ ساسانی بادشاہوں کی زمینوں پر جو کوفے کے اطراف میں تھیں اس پر کھیتی کی جائے اور اس کا خراج ہمیں بھیج دیا جائے۔ ان زمینوں کا سالانہ ٹیکس تقریباً 5 لاکھ درہم ہوتا تھا۔ دوسری مرتبہ حکم دیا کہ بصرہ کے اطراف کی پیداوار بصرہ سے متعلق ہے اور اس کا حاکم عبد الرحمن بن ابو بکر ہے۔ تیسری مرتبہ امیر شام معاویہ نے یہ حکم دیا کہ ایام نوروز میں ایرانی گزشتہ بادشاہوں کو تحفے تحائف دیتے تھے، اس سال میرے پاس تحفے بھیجیں، کیونکہ وہ عصر جاہلیت کا امیر کے طور پر بنا ہوا تھا اور اپنے باپ کی وصیت کے خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دینا کو عملی جامہ پہنا رہا تھا۔ ایران اور عراق کے غریبوں کو جو ایام نوروز میں تحفہ دینا ضروری تھا تقریباً لاکھوں درہم تک پہنچاتا تھا۔ معاویہ نے صرف کوفہ و بصرہ کی پیداوار کو غصب نہیں کیا بلکہ یمن، شام اور بین النہرین پر بھی ہاتھ مار کر ان زمینوں کو جو حکومتی تھیں ہڑپ لیا۔ اس طرح اکثر بلاد اسلامی کی دولت و ثروت خاندان اموی اور معاویہ کے رشتہ داروں میں چلی گئی۔ معاویہ کی ہٹ درمی اس قدر بڑھ گئی کہ وہ مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان دونوں شہروں سے اس کے پاس خرما اور گیہوں آتے تھے، اسی میں فدق بھی تھا جو معاویہ نے مروان بن حکم کو دے دیا تھا۔ جب حکومت اموی مضبوط ہو گئی تو معاویہ کی سیاست بھی بدل گئی۔ ابھی تک دشمنوں سے اچھے روابط تھے، لیکن جب ان کو دولت اور ریاست کے ذریعے رام کر دیا تو اپنے کینہ و دیرینہ کو آشکار کیا۔ لہٰذا جب مدینے آیا اور بنی ہاشم اپنی مشکلات کو لے کر گئے تو ان کو دیکھتے ہی کہنے لگا، کیا کام ہے؟ آیا اس میں راضی نہ ہو کہ میں تمہارے خون کو قتل عثمان کے باوجود محترم جانے ہوئے ہوں؟ خدا کی قسم تم لوگوں کا خون بہانا جائز ہے۔ معاویہ کا لب و لہجہ اتنا برا تھا کہ گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں اور عثمان کی مدد میں گویا اپنی کوتاہی بھول بیٹھا ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ امیر المومنین کے شاگرد ابن عباس بول اٹھے، اے معاویہ، جو کچھ تم نے ہماری نسبت کہا ہے تیری شرارت اور خباثت باطنی کے علاوہ کچھ نہیں۔ خدا کی قسم پہلے تم اس سزا کے مستحق ہو، کیونکہ تم نے خون عثمان کے نام پر لوگوں کو بھڑکایا اور اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تم اٹھے۔ ابن عباس نے اتنا سنایا کہ معاویہ کو پانی پانی کر دیا۔ پھر انصار ملنے گئے تو معاویہ نے ان لوگوں سے سخت لہجے میں گفتگو کی اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے ایک جملہ کہا، وہ تمہارے پانی ڈھونے والے اونٹ کیا ہوئے؟ انصار نے غصے میں جواب دیا، جس وقت جنگ بدر میں باپ، بھائی اور دادا کو مارا تھا اس وقت ان کو ہاتھ سے کھو دیا۔ پھر انصار نے کہا کہ اب صرف خدا اور رسول کے حکم کی بنا پر چھوڑ رہے ہیں۔ معاویہ نے کہا، یہ بتاؤ تم کو کیا وصیت کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، صبر اور نیکی کا حکم دیا ہے۔ معاویہ نے کہا، تو پھر صبر کرو۔ جس گھڑی مدینے سے معاویہ
شام واپس ہونے لگا تو اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، اور یہ روایت یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 میں ہے۔ اسی سفر میں معاویہ نے یہ حکم دیا کہ ممبر اور عصائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام لے چلو، کیونکہ اہل مدینہ نے عثمان کو قتل کیا ہے، لہٰذا ان چیزوں کا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ مامورین ایک طرف عصائے رسول کو تلاش کر رہے تھے تو دوسری طرف ممبر کو اٹھا رہے تھے۔ مورخین کہتے ہیں جیسے ہی مامورین نے ممبر کو اٹھایا تو آواز آنے لگی اور سورج کو گہن لگ گیا، لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر نے منع کیا اور اس طرح نقشہ معاویہ نقش پر آب ہو کر رہ گیا۔ جس زمانے میں معاویہ نے اپنی سیاست بدل دی تھی اور اپنی پرانی عادت پر آ گیا تھا تو اکثر شیعان حیدر قید و شکنجے میں تھے، کیونکہ معاویہ نے تمام حکمرانوں کو دستور دیا تھا کہ ممبروں سے امام علیہ السلام بزرگوں پر نفرین کی جائے، لہٰذا امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ان دو راستوں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، یا جنگ کریں تو اس صورت میں یا قتل کیے جاتے ہیں یا زندان کی زندگی گزارتے ہیں، یا چپ رہیں تو پھر دل دکھتا ہے۔ جب مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ بن کر جا رہا تو معاویہ نے کہا ہمیں تم سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنی تھی، لیکن ان تمام راستوں کو چھوڑتا ہوں کیونکہ تم ایک فہیم اور چالاک انسان ہو، مگر ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ علی علیہ السلام پر نفرین کرنا نہ بھولنا اور عثمان کے حق میں ضرور دعا کرنا۔ اس کے بعد شیعان علی کے بارے میں کہا کہ ان پر کڑی نظر رکھنا اور ان سے سختی سے پیش آنا، اور عثمان کے چاہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کو ہم مصاحب بنانا۔ معاویہ کے اس بدترین دستور نے خون کا بازار گرم کر دیا۔ تاریخ اسلام اس کی شاہد ہے، جس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی۔ عنوان ہے شیعہ شکنجہ و آزار میں۔ اس سے پہلے اجمالی طور پر بیان ہوا کہ معاویہ نے اپنے تمام حکمرانوں کو حکم دیا تھا کہ موالیان امیر المومنین علیہ السلام کو ایذا اذیت دی جائے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر علی الاعلان لعنت بھیجی جائے۔ یہ حکم تمام بلاد اسلامی پر نافذ ہو گیا تھا اور ان امور کی انجام دہی میں خلافت کی بڑی مشینریاں ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگی تھی۔ مغیرہ بن شعبہ جو کوفے پر حکومت کر رہا تھا، اس نے کبھی اس کام سے پہلو تو ہی نہیں کی، اور جب تک حاکم کوفہ رہا اس نے حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ البتہ اس کی باتوں کا منہ توڑ جواب حجر بن عدی جیسے بہادر نے ہمیشہ دیا، مگر مغیرہ نے جہنم میں وصال ہونے کے بعد حکومت کوفہ پر زیاد بن ابیہ حاکم منصوب ہوا۔ اس نے بھی حسب دستور قدیم وہی کیا جس کی بنا پر کوفے میں بار دیگر لعن طعن کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک روز زیاد نے کچھ کہا تو شیر دل حجر بن عدی نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک روز زیاد بن امیہ نے خطبے کو بہت طویل دیا۔ حجر بن عدی ڈرے کہ کہیں نماز کا وقت نہ نکل جائے، لہٰذا بآواز بلند کہا، نماز پھر بھی کان نہیں دھرا۔ جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو حجر بن عدی نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر زیاد کے اوپر پھینک دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی نماز پڑھنے لگے۔ زیاد نے مجبوراً اپنے خطبے کو تمام کر کے ان لوگوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب نماز تمام ہو گئی تو زیاد نے اپنے چوکیداروں سے کہا کہ حجر بن عدی کو گرفتار کر لو، لیکن ان کے رشتہ داروں قبیلہ کندہ نے ان کو کہیں چھپا دیا، لہٰذا حکومتی مامورین حجر بن عدی کو گرفتار نہ کر پائے۔ زیاد نے حجر بن عدی کو گرفتار کرنے کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا۔ قبیلہ کندہ کے سرداروں کو بلا کر یہ کہا کہ ہم حجر بن عدی کو امان دے کر معاویہ کے پاس بھیجیں گے تاکہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ ان لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ زیاد نے حجر اور ان کے 11 ساتھیوں کو لے کر قید خانے میں ڈال دیا، پھر شہر کے مشہور ضمیر فروشوں کی گواہی اور دستخط لے کر حجر اور ان کے ساتھیوں پر الزام لگایا کہ ان لوگوں نے خلیفہ وقت معاویہ کو برا بھلا کہا ہے اور لوگوں کو آپ کے خلاف جنگ اور حاکم کوفہ کے خلاف ورغلایا ہے۔ ان دستخطوں میں قاضی شہر شرح بن ہانی کی بھی جعلی دستخط کر کے زیاد نے معاویہ کے پاس ان لوگوں کے ساتھ خط بھی روانہ کیا۔ جب شرح کو یہ بات معلوم ہوئی
تو شہر سے نکلا اور ان لوگوں کا پیچھا کیا، اور جب ملاقات ہو گئی تو ایک خط ان کے ہاتھ سے معاویہ کے پاس بھجوایا۔ جب زیاد کے مامورین ہجر اور ان کے ساتھیوں کو لے کر معاویہ کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے زیاد کا خط دیا اور ساتھ ہی قاضی شرح کا بھی خط دیا۔ جب امیر شام معاویہ نے جھوٹی گواہی اور شرح کا خط پڑھا جس میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ زیاد نے میری طرف سے جھوٹی گواہی اپنے خط میں لکھی ہے، جبکہ میری گواہی یوں ہے کہ ہجر عابد، شب زندہ، زکوٰۃ دینے والا اور ہر سال حج اور عمرہ کرنے والا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اور یہ وہی شخص ہے جو دوسروں کے جان و مال پر تجاوز حرام جانتا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے قتل کر دو یا اسے چھوڑ دو۔ معاویہ نے شرح کا خط پڑھنے کے بعد کہا کہ اس شخص نے اپنی شہادت کو ان لوگوں کے لیے الگ کر لیا ہے۔ معاویہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو مرج غداری میں جو دمشق کے نزدیک تھا قید کر دو، مگر ہجر کے ساتھی زیادہ دن قید خانے میں نہیں رہے کیونکہ بعض لوگوں نے سفارش اور پیروی کر دی تو معاویہ نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن کچھ افراد کے لیے معاویہ نے دوسرا حربہ استعمال کیا کہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو خوب ڈرایا دھمکایا تاکہ یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگیں، تب جا کر آزاد کرے گا۔ اس مقام پر باقی ماندہ افراد اور دو گروہ میں بٹ گئے۔ وہ افراد جو حقیقی معنوں میں امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے اور اسلام ان کی نظروں میں تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، چنانچہ معاویہ کے مامورین نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی قبروں کو کھودا، کفن تیار کیا، لیکن ہجر اور ان کے بعض ساتھی ٹس سے مس نہ ہوئے بلکہ اپنی زندگی کی آخری رات کو عبادت الہی میں گزاری جی نہیں، بلکہ جو مخلص اور مومن ہوتے ہیں وہ صرف آخری لمحات کو عبادت میں نہیں گزارتے بلکہ ان کی پوری زندگی یاد خدا میں گزرتی ہے تاکہ جب اپنے محبوب سے ملاقات کریں تو سب سے بافضیلت شمار ہوں۔ صبح سویرے ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا۔ ہجر نے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ وضو کر کے نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ جب بھی ہم نے وضو کیا ضرور نماز ادا کی ہے۔ سپاہیوں نے نماز کی اجازت دی۔ آپ نے نماز زیادہ طولانی نہیں پڑھی۔ اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، پروردگارا، ہم مسلمانوں کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا، خدا کی قسم، اگر تم لوگوں نے مجھے اس سرزمین پر قتل کیا تو یاد رکھو میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے اس سرزمین پر تکبیر بھی کہی اور آتے ہی مار ڈالا بھی گیا۔ جب جلاد شمشیر لے کے آگے بڑھا تو ہجر بن عدی کا جسم تھوڑا سا کانپنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا، تم تو کہتے تھے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، اب بھی موقع غنیمت ہے، اپنے آقا مولا سے بیزاری اختیار کر لو تاکہ جان بچ جائے۔ ہجر بن عدی نے کہا، آخر ہم کیوں نہ خوف کھائیں، قبر کھودی ہوئی ہے، کفن آمادہ ہے اور اپنے سامنے تلوار کو تنا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ زبان سے وہ بات نکل نہ جائے جس سے خدا غضبناک ہو جائے۔ ہجر اور ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے، لیکن ہجر کے دو ساتھیوں نے سپاہیوں سے کہا، ہم لوگوں کو معاویہ کے پاس لے چلو، ہم لوگ امیر المومنین سے بیزاری کرتے ہیں۔ یہ دونوں معاویہ کے پاس لائے گئے تو معاویہ نے ایک سے مخاطب ہو کر کہا، آیا علی کے دین سے تم بیزار ہو؟ اس نے سکوت اختیار کیا تو اس کے رشتہ دار نے معاویہ سے سفارش کر کے اس کو چھڑوا لیا اور حکم دیا کہ ان کو شہر موصل جلا وطن کر دیا جائے۔ معاویہ دوسرے شخص سے مخاطب ہوا اور اس سے کہا، اے برادر ربی، تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے چھوڑ دو اور اس سوال سے درگزر کرو کیونکہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ معاویہ نے کہا، خدا کی قسم، ہم تم کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ اس مرد کوفی نے للکارتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام وہ تھے جو عبادت گزار اور جنہوں نے حق کی تلقین کی، عدالت کو قائم کیا اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا۔ امیر شام معاویہ نے پوچھا، عثمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مرد کوفی نے کہا، عثمان پہلا شخص تھا جس نے ظلم و ستم کے دریچے کو وا کیا اور راہ حق کو مسدود کیا۔ معاویہ نے کہا، تم نے خود کو موت کے منہ میں ڈالا ہے۔ کوفی شیر نے کہا، جی نہیں، ہم نے تم کو مار ڈالا۔ پھر عرض کیا، اس مقام پر قبیلہ ربیہ کا کوئی فرد نہیں ہے جو ہماری مدد کرے۔ اس وقت معاویہ نے کہا، زیاد بن ربیہ کے یہاں بھیجو، اور معاویہ نے زیاد کو خط لکھا کہ اس شخص کو اذیت اور تکلیف کے بعد قتل کرنا۔ زیاد نے معاویہ کے دستور کو آنکھوں پر لگایا اور اس مرد کوفی کو امیر المومنین کی محبت کے جرم میں زندہ درگور کر دیا۔
یہ روایت طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 155 پر ہے۔ ان عبد البر بن اپنی مشہور کتاب استیاب میں لکھتے ہیں، جس وقت حجر بن عدی قتل کیے جا رہے تھے تو ان کے خاندان کے افراد وہاں موجود تھے۔ انہوں نے وصیت کی کہ جب ہم قتل کر دیے جائیں تو میری ہتھکڑیوں کو ہاتھ سے نہ اتارنا اور نہ ہی غسل دینا، تاکہ اسی حالت میں معاویہ سے پل صراط پر ملاقات کریں اور اس کی محشر میں اسی عالم میں شکایت کریں۔ اور یہ روایت استیاب اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386 پر ہے۔ معاویہ نے جس طرح ہجر اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، اس طرح اکثر شیعان علی کو خاک و خون میں غلطہ کیا، کیونکہ ایک طرف ان لوگوں سے اپنے کینہ درینہ کو نکالا تو دوسری طرف اپنی حکومت کے ستون کو مضبوط کیا، اس لیے کہ ہر گھڑی ممکن تھا کہ جاہلیت کے لیے دوسرا وبال جان کھڑا نہ ہو جائے اور شورش و فتنے کی آگ نہ بھڑک اٹھے، ورنہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنے لگے گی۔ ہاں، امیر شام میں معاویہ نے اپنی حکومت کو ٹھوس کرنے کے سلسلے میں کسی منکرات سے روگردانی نہیں کی۔ معاویہ نے دور جاہلیت کا طور طریقہ اپنا رکھا تھا، جب جہالت حکومت کرے اور کوئی قانون نہ رہے تو باعظمت انسانوں کی کوئی قدر قیمت نہیں رہتی۔ اس نے اپنے ابتدائی 20 سالہ خلافت کو حکومت میں تبدیل کیا، اور جب حکومت مستحکم ہو گئی تو اس کو موریثی بنا کر اپنے بیٹوں میں سونپنا چاہا، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔